الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے خطبے میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش ہوگی وہ ہے اسلام کا نظام وراثت۔ ایک آدمی کے انتقال کے بعد، اس کی موت کے بعد اس کی جو بھی جائیداد ہے، جو بھی مال ہے، وہ کس کو ملنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پورا قانون اور ضابطہ بنایا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں اس قانون پر عمل نہیں ہوتا، اور یہ معاملہ آپشنل نہیں ہے کہ ہم چاہیں عمل کریں چاہیں نہ کریں، یہ واجبی ہے، فرض ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ عمل نہیں کریں گے تو اس کے لیے بہت سخت وعید ہے، بہت خطرناک وعید ہے، لیکن ہمارے یہاں اکثریت ان ساری باتوں سے غافل ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری ہے۔ تو اسی حوالے سے آج کا یہ موضوع ہے، ہم انشاءاللہ اسی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کی جو وراثت ہے، وراثت کا مطلب ایک آدمی کی موت کے بعد اس کا جو مال بچتا ہے، اس کے مرنے کے بعد، آدمی کا مرنا ضروری ہے اس کے مال کے مال وراثت ہونے کے لیے۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کا مال مال وراثت نہیں، اس کا خود کا مال ہے۔ مال کا مالک اگر زندہ ہے تو مال اس کے قبضے میں، وہ وراثت نہیں، وہ کسی کو ہدیہ کرنا چاہے کر دے، لیکن وہ وراثت نہیں۔ دوسرے آدمی کا حق اس میں نہیں بنے گا جب تک آدمی زندہ ہے، اونرشپ اس کے پاس ہے، کوئی دوسرا اس میں دعوے دار کھڑا نہیں ہو سکتا یہ ہمارا بھی ہے۔ تو جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تب وہ چیز، اس کا مال جو ہے وراثت بنتی ہے۔ اس سے پہلے آدمی کے پاس جو بھی مال جائیداد ہے اس کا خود کا ہے۔ یہیں پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی واضح ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا وراثت کو اپنی زندگی ہی میں بانٹ سکتے کہ نہیں، اس طرح کا سوال ہوتا ہے۔ بھائی زندگی میں وراثت ہے ہی نہیں تو آپ کیا بانٹو گے؟ زندگی میں ایک آدمی زندہ ہے، اس کا اپنا مال وراثت نہیں ہے تو اس کی تقسیم کیسے ہو سکتی؟ اس کا خود کا مال، وہ وراثت بنا ہی نہیں، اس لیے زندگی میں وراثت نہیں بڑھ سکتی۔ ایک آدمی زندہ، اس کا مال اس کی زندگی میں وہ وراثت کے اصول سے نہیں بڑھ سکتا، نہ اس میں کسی اور کا کوئی حق ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی جب تک زندہ ہے اس کا مال خود کا مال، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ ہم نے بہت سارے معاملات میں غیر مسلموں کے کلچر کو ایڈاپٹ کر کے رکھا ہے، شادی بیاہ میں جہیز بارات کی جو رسم ہو ان سے ہم نے لیے، ایسے ہی پراپرٹی کی تقسیم کے اصول بھی ہم نے وہاں سے لے رکھے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہم نے وہاں سے لے رکھا ہے۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ سب لوگ رہتے ہیں،
اور کبھی کبھی بچے کیا سمجھتے ہیں کہ باپ نے جو کچھ کمایا ہے اس میں ہمارا حق ہے، اور باپ کے جیتے جی کتنے سارے بچے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابا ہمیں ہمارا حق دو، حالانکہ ابا کے جیتے جی بچوں کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، جب تک ایک باپ زندہ ہے اس کی جائیداد میں اس کے بچوں کا ایک چونی بھی حق نہیں بنتا ہے۔ لیکن یہ چیز لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ہندوانہ کلچر کو فالو کر رہے، تو ایک بیٹا بوڑھے باپ سے مطالبہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، جھگڑا ہوتا کہتا ابا ہمارا حصہ دے کے ہم کو الگ کرو۔ کہیں کا حصہ بھائی تمہارا؟ کس بات کا حصہ؟ اگر پڑھا لکھا باپ ہوگا، جانکار ہوگا تو دو چماٹ مارے گا، کہیں کا حصہ؟ ابھی میں زندہ ہوں، تمہارا حصہ کہاں سے بن گیا بھائی؟ تمہارا کس بات کا حصہ؟ اسی ممبئی میں ایک شخص نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، اس کے پاس صرف ایک فلیٹ ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ ابا ہمارا حصہ دے دو بانٹ کے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ جو ایک فلیٹ ہے یہی میری زندگی بھر کی کمائی ہوئی چیز ہے، اس کو بانٹ کے بیچ کے تمہیں دے دوں تو میں کہاں رہوں گا؟ تو بیٹا کہتا ہے وہ تمہارا مسئلہ، تم جانو۔ اب یہاں پہ دونوں جاہل ہیں، دونوں میں سے کسی کو شریعت کا پتہ نہیں، نہ باپ کو نہ بیٹے کو۔ بیٹا ڈیمانڈ کر رہا ہے اور باپ ایکسکیوز دے رہا ہے کہ میں تمہیں دے دوں تو میں کہاں رہوں گا۔ یہ نہیں کہ بتایا کہ تو مانگنے والا کون ہوتا ہے، کہاں سے تجھ کو دے دے، تیرا حق بنا ہی نہیں، کس بنیاد کس حق سے تو مانگ رہا ہے؟ تو یہ اچھی طرح سے سب سے پہلے مائنڈ کر لیجئے کہ ایک باپ اگر زندہ ہے، کوئی بھی شخص زندہ ہے، اس کی اپنی پراپرٹی ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، صرف اس کا خود کا مال ہے، اس میں ایک چونی بھی کسی کا حق نہیں، نہ اس کے بچوں کا، نہ اس کی بیوی کا، نہ اس کے باپ کا، کسی کا نہیں۔ ہاں جیتے جی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ بچوں کو پالنا ہے، بیوی کا خرچہ دینا ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن مال میں اونرشپ نہیں ملتی کسی کو۔ ایک آدمی کما رہا مال اس کا، میں کما رہا ہوں مال میرا ہے، بچوں کو پالنا میری ذمہ داری ہے، لیکن میرے مال میں بچوں کا حق نہیں ہے۔ بیوی کو پالنا پوسنا، بیوی کا خرچ اٹھانا میری ذمہ داری ہے، یہ نفقہ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ میرے مال میں بیوی کا حصہ ہو گیا۔ ہماری ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے مال میں کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم زندہ، ہمارا مال ہمارا خود کا مال ہے، اس میں کسی کا حق نہیں، نہ بچوں کا، نہ بیوی کا، نہ باپ کا، کسی کا، صرف ہمارا۔ ہاں بچوں کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے، بیوی کا خرچہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ لوگ ہمارے مال میں حصے دار نہیں ہو سکتے، اپنا خرچہ مانگ سکتے ہیں بس، اگر وہ اس کی بھی کچھ کنڈیشن ہے۔ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نفقہ، نفقے کی ذمہ داری ہے، خرچ کی ذمہ داری ہے، لیکن مال میں اونرشپ ہماری رہے گی، مال ہمارا رہے گا، مال ان کا نہیں، ملکیت ہماری رہے گی، مالک ہم ہوں گے، مالک کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے بھئی ہمارے پاس، آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے، کوئی ورکر کام کرتا ہے، تو کام کرتا ہے تو اس کی سیلری آپ کی ذمہ بنتی ہے کہ اس کی تنخواہ دیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی پراپرٹی میں حصے دار ہو گیا وہ۔ آپ خرچہ دیں گے، اس کو مزدوری دیں گے، لیکن وہی دعویٰ کر لیں گے میں اس تمہاری کمپنی کا مالک بن گیا، تو یہ غلط بات ہے۔ تو ایسے ایک باپ بہت سارے خرچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن اس کے مال میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک آدمی زندہ ہے اس کا مال وراثت نہیں ہے کہ لوگ اپنا حصہ لگانے بیٹھ جائیں، وراثت مرنے کے بعد بنے گی۔ جب تک مال زندہ ہے، باپ زندہ ہے، اس کا مال اس کا خود کا مال ہے، اس میں کسی کا حق نہیں۔ بہت ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گفٹ کر سکتا ہے، تحفہ دے سکتا ہے، یہ زندگی میں تحفہ ہوتا ہے، وراثت نہیں بڑھتی ہے، تحفہ بانٹ سکتا ہے، مال کو بطور گفٹ، بطور تحفہ کسی کو دے سکتا ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے، کسی کو، بچوں نہیں، کسی کو، بازو والے کو دے سکتا ہے، پڑوسی کو دے سکتا ہے۔ گفٹ دینے کے لیے ایسا تھوڑی کسی نے اولاد کو دینا ہے، ایک آدمی کہ میرا اپنا مال ہے میں کسی کو تحفے میں دے سکتا ہوں، تو کسی کو دے سکتا ہوں تو بچوں کو بھی دے سکتا ہوں۔ تو تحفے کے طور پر اپنی جائیداد بانٹ سکتا ہے، لیکن وہ وراثت نہیں ہے، اور وہ بھی باپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ بچے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ ابا بطور تحفہ ہی بانٹ دو، نہیں، تحفہ مانگ کے نہیں لیا جاتا، اپنی مرضی سے باپ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، بطور گفٹ دے سکتا ہے، لیکن بچے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، یا ڈیمانڈ کریں بھی، مطالبہ کریں بھی تو ریکویسٹنگ موڈ میں بات کر سکتے ہیں کہ ابا ہمیں ضرورت ہے کچھ دے دو، ریکویسٹنگ موڈ میں۔
ملکیت کے انداز میں نہیں کہ ہمارا حق ہے ہمارا حصہ، تو یہ نہیں، جیسے کسی سے بھیک مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، کوئی قرضہ مانگتا ہے، کوئی خیرات مانگتا ہے، ایسے بچے مانگ سکتے ہیں ابا سے، کیا برا ہے؟ لیکن یہ جتا کے مانگنا کہ نہیں ہمارا حق ہم کو دو، نہیں، اس ٹون میں نہیں بات کر سکتے بچے۔ جیسے مانگنا ہے تو مانگ سکتے ہیں، ابا ہے کسی جیسے آدمی کو اپنے دوست سے مانگ لیتا ہے، بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں، کچھ دے دو، مدد کر دو، ایسے ابا سے بھی مانگ سکتا ہے، لیکن جتا کہ نہیں ہمارا ہم کو دے دو، نہیں، اس طرح نہیں مانگ سکتا۔ تو خلاصہ یہ کہ جب تک آدمی زندہ اس کا مال خود کا، اس میں کسی کا حصہ نہیں۔ ہاں باپ چاہے اپنے بچوں کو تحفے کے طور پہ دے سکتا ہے، لیکن اگر تحفے کے طور پر باپ اپنے بچوں کو دیتا ہے تو اس میں ایک اصول ہے، اسلام کا ایک قانون ہے کہ وہ اگر بچوں کو دے گا تو سب کو برابر برابر دینا ہوگا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، اس میں کم زیادہ نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میرے ابا نے میرے نام کوئی جائیداد کر دی، مجھ کو دے دیا، کیونکہ میری والدہ نے یعنی میرے باپ کی بیوی نے مطالبہ کیا تھا کہ اس بچے کو کچھ دے دو، تو بیوی کے کہنے پر صحابی نے دے دیا اپنے بیٹے کو، چلو یہ جائیداد میں دے دیتا ہوں اس بیٹے کو۔ تو بیوی نے کہا کہ اتنا کافی نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ گواہ بنا لیجئے کہ آپ نے واقعی ہمارے بچے کو دیا ہے۔ تو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے اس بچے کی ماں کے کہنے پر اس کے نام کچھ جائیداد کر دی ہے، اس کو دے دیا ہے، اور آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس بات کی گواہ بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الک ولد سوا، کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی بچے ہیں؟ آپ نے لفظ ولد استعمال کیا، ولد کا معنی لڑکا لڑکی دونوں ہوتا ہے، کہ اور بچے ہیں چاہے لڑکے چاہے لڑکی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا آتیت السائرہ ولدک مثل ھذا، کیا تم نے اپنے بقیہ سارے بچوں کو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی سب کو اتنا ہی دے رکھا ہے جتنا اس کو دیا؟ کہا نہیں۔ کہا فلا تشہدنی علی جور، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مجھے اس ظلم پر تم گواہ نہیں بنا سکتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے، اگر تم کسی ایک بچے کو دے رہے ہو جتنا بھی دے رہے ہو اتنا ہی اسی کے مثل تمہیں سارے بچوں کو دینا ہوگا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ اگر ایسا کر سکتے تو یہ انصاف ہے، ایسا نہیں کر سکتے تو یہ پاپ ہے، یہ ظلم ہے، کسی ایک کو تم نہیں دے سکتے۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ زندگی میں وراثت نہیں بڑھتی، زندگی میں باپ اپنے بچوں کو تحفہ دے سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ آدمی کے مرنے کے بعد جب وراثت بڑھتی ہے تو بیٹا اور بیٹی میں 1/2 کے حساب سے، یعنی لڑکے کو جو ملتا ہے اس کا آدھا لڑکی کو ملتا ہے، لیکن باپ اپنی زندگی میں اپنا مال دے گا تو یہ وراثت نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، اور تحفے میں اسے برابری کرنا پڑے گا۔ اگر ایک بیٹے کو 5 لاکھ دیا تو ایک بیٹی کو بھی 5 لاکھ دینا ہوگا، اسے 2.5 لاکھ نہیں دے سکتا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ اچھی طرح سے مائنڈ کر لیجئے کہ اگر کوئی بھی باپ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں جائیداد بانٹوں بچوں کے بیچ میں تو وہ سارے بچوں کو برابر برابر دے گا، وہ کم زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور آج کی اولاد کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے، جو بچے اپنے باپ کو پر فورس کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں کہ ابا جیتے جی بانٹ دو۔ میں آپ کو بتا دوں جیتے جی کبھی بانٹنا بھی نہیں چاہیے، آدمی کو بہت ہوشیار نہیں بننا چاہیے۔ کچھ لوگ بہت ہی عجیب و غریب بات کرتے ہیں، مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں بانٹ دے تاکہ مرنے کے بعد کوئی بوال نہ ہو۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس سے زیادہ تو جانتا ہے، مرنے کے بعد بوال ہوگا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ مرنے کے بعد بوال ہوگا، اللہ کو نہیں پتا تھا بوال ہوگا مرنے کے بعد؟ اللہ نے مرنے کے بعد وہ سسٹم کیوں رکھا؟ اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ مت بتاؤ، سب بانٹ ڈالو، تو اللہ سے زیادہ جانکار ہو بھئی۔ ایک آدمی زندہ ہے، اس کا اپنا مال ہے، اس کا حق استعمال کرے۔ بچوں میں بانٹ دیا، کل کو خود ضرورت پڑے گی کیا کرے گا؟ بیمار ہوگا کون علاج کرے گا اس کا؟ تو کبھی بھی اپنے باپ کو یہ بیوقوفی نہیں، کسی بھی باپ کو یہ حماقت نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد بانٹ دے، اور یہ ہوشیاری نہیں دکھانا چاہیے کہ ہم نے بانٹ دیا سارا مسئلہ حل کر دیا، مرنے کے بعد بوال نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد بوال نہیں ہوگا یعنی اللہ سے 2 قدم آگے تم۔ اللہ کے بندو 100 گرام کی کھوپڑی لے کے کس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ بوال ختم کرنے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا اس کسی کام کا نہیں ہے۔
تو وراثت زمین جائیداد آدمی کما رہا ہے، زندگی میں جو خرچہ ذمہ داری اٹھائے خاموشی سے دنیا سے چلا جائے، اس کا جو مال ہے اللہ کے قانون کے مطابق بڑھ جائے گا، وہ اسے ٹینشن لینے کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر زندگی میں بانٹتا ہے تو زندگی میں بانٹنے کی رول الگ ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ سخت رول ہے کہ اسے برابر برابر دینا پڑے گا۔ اگر اس رول پر وہ تقسیم نہیں کرتا ہے، نہیں کر سکتا، نہیں بانٹ سکتا وہ۔ اور آج نہ باپ کو پتا نہ بچوں کو پتا ہے۔ یہ بچے جو باپ کے پیچھے دوڑتے ہیں نا، ابا بانٹ دو زندگی میں، بانٹ دو زندگی میں، مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ابا زندگی میں بانٹیں گے تو میرا اور آپا کا حصہ برابر ہوگا، تو پھر بیٹے لوگ کبھی نہیں ابا سے بولیں گے ابا بانٹ دو۔ ابا خود بولیں کہ آؤ بچہ لوگ بانٹ کے دے دیتا ہوں، تو ابھی یہ لڑکے لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں بیٹا رہنے دو، نہیں ابا رہنے دو، کیا ضرورت ہے، سب ٹھیک ٹھاک تو چل رہا، مرنے کے بعد بانٹ لیں گے قرآن کے مطابق۔ تو یہ مسئلہ پتہ نہیں لوگوں کو، تو یہ اچھی طرح سے مائنڈ کر لیجیے کہ پہلی بات زندگی میں بچے مطالبہ نہیں کر سکتے باپ سے بانٹنے کا، اور اگر باپ اپنی مرضی سے بانٹنا چاہے وراثت نہیں بٹے گی، ہدیہ بٹے گا، اور اس میں قانون کیا ہے؟ برابر برابر دینا ہوگا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں سب کو برابر برابر دینا ہوگا، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، سب کو نہیں دے سکتے تھے۔ فاسترد ہدیتہ، تو جو ایک بچے کو دیا تھا اسے بھی ودرا کر لیا، اسے بھی واپس لے لیا، اسے بھی وہ بھی لے لیا، واپس لے لیا، ریٹرن لے لیا، دیا ہوا ہدیہ لے لیا۔ دیا ہوا ہدیہ عام طور سے لیا نہیں جاتا، لیکن باپ اولاد کو دے تو واپس لے سکتا ہے، تو واپس لے لیا انہوں نے۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں کسی بھی باپ نے اپنی اولاد کو دیا ہو زندگی میں اور انصاف نہ کیا ہو، تو اس کی ذمہ داری ہے کسی وقت واپس لے لے۔ اس کے کانوں میں آواز جاتے ہی، نبی کا فرمان جاتے ہی اس پر یہ فرض بن جاتا ہے کہ سارا کام کاج چھوڑ کے پہلی فرصت میں وہ ودرا کر بچوں سے واپس لے۔ دو ہی آپشن ہے، یا تو سب کو دے ڈالے، بیٹا بیٹی کو اتنا برابر دے ڈالے، یا واپس لے، لیکن یہ ظلم نہ کرے، نا انصافی نہ کرے کہ ایک کو دے باقی کو نہ دے، چاہے لڑکا یا ہو لڑکی سب کو برابر دے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے کلیئر کر رہا تھا کہ مرنے سے پہلے جو جائیداد بڑھتی ہے، جو آدمی مال بانٹتا ہے، وہ وراثت نہیں ہے، وہ ہدیہ ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب یہ اصل ٹاپک ہے کہ وراثت سے متعلق اسلام کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ ہمیں نہ ہدیے کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری ہے، نہ وراثت کے بارے میں تو بالکل بھی جانکاری نہیں، بہت کم لوگوں کے پاس اس کی معلومات ہوتی ہے، جبکہ وراثت کا مسئلہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ وراثت کے بارے میں ہمیں جاننے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ کون شخص ہے جس کا تعلق وراثت سے نہیں ہے؟ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، یا بیچ والا ہو، نہ عورت نہ مرد، وہ بھی اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ آدمی کتنا دیکھیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہوتی ہے، روزہ فرض نہیں ہوتا، اس کا تعلق نماز روزے سے نہیں ہوتا، لیکن اس کا تعلق وراثت سے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں وہیں سے کنیکٹ ہو جاتا ہے وراثت سے۔ وہ تو وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ بول ہی نہیں سکتا کہ ہمارے سے کیا تعلق ہے، ہمیں یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ ارے بھیا، ہر شخص کا تعلق ہے، ہر شخص کی ذمہ داری یہ جاننا کہ دوسروں کے مال میں اس کا کتنا حق ہے اور اس کے مال میں دوسروں کا کتنا حق ہے، تاکہ مال کے بارے میں کوئی گڑبڑی نہ ہو پائے۔ اس لیے وراثت کے بارے میں بھی ہر فرد کو جاننا چاہیے۔ تو آئیے وراثت کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد آدمی جو کچھ مال چھوڑ کے آتا ہے سب وراثت ہے، سب کو ترکہ کہتے ہیں۔ وہ سارا ترکہ، وہ سارا مال اسلام کے اصول سے، اسلام کے نظام وراثت سے بٹنا چاہیے، سب کچھ بٹنا چاہیے، اے ٹو زیڈ جو کچھ ہو، زمین ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، جو کچھ ہے وہ سب میں بٹنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے ایک پتہ نہیں کہاں سے گپ چھوڑ کے رکھی ہے، علماء کا اختلاف نہیں ہے، ایسے جاہلوں نے اپنے من سے یہ جو کہتے ہیں نا کہ علماء الگ الگ طرح سے فتویٰ دیتے ہیں، کچھ فتوے علماء کے پاس اس کا نام و نشان نہیں ہوتا، کسی عالم کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور عوام وہ فتویٰ اپنے گھر سے بنا لیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی عالم وہ نہیں بول سکتا، یہ خود اپنے گھر میں بیٹھ کے فتویٰ گھڑتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ کسی عالم نے ایسا کہا، ہم نے کہیں پہ سنا، کہیں نہیں سنا ہوتا، کہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا جو کھیت ہے وہ بٹتا ہے،
اس کا پیسہ بڑھتا ہے، لیکن جو گھر ہے وہ نہیں بڑھتا، وہ صرف بچوں کا ہوتا. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کہیں سنا. کدھر سنا بھیا؟ کدھر سنا بتا تو؟ کہیں نہیں سنا ہونا ہے، گھر میں بیٹھ کے بنایا ہے. پوری دنیا کا کوئی ایک عالم نام بتا دے کسی نے کہا ہو، چاہے وہ بدعتی ہو، مشرک ہو، کتنا بڑا، اگر وہ عالم ہے کسی مدرسے سے پڑھا ہے، وہ ایسا کبھی نہیں بول سکتا. چاہے کتنے پڑھے درجے کا عالم ہو، مدرسے میں صرف سو رہا ہو، گھوم رہا ہو، کتنا ناکارہ عالم ہو، لیکن اگر عالم ہے، اس کے پاس عالم کی ڈگری ہے، وہ اتنی گندی بات کبھی نہیں بول سکتا. وہ اتنی گھٹیا بات کبھی نہیں بول سکتا، اتنی جہالت والی بات کبھی نہیں کر سکتا. وہ کہ جو گھر ہے وہ صرف بچوں کا ہے، باقی زمین جائیداد یہ بیٹا بیٹی سب میں بٹے گا. یہ جہالت والی بات یہ گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے یہ عوام گڑتی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے بناتی دین، اور اسے سماج میں اتارتی ہے اور کہتی نہیں ہم نے کہیں سنا ہے. کہیں نہیں سنا ہوتا. اگر ہے تو میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی ایک عالم کھڑا کرتے جو ایسا بولے، کوئی بھی عالم ایسا نہیں بول سکتا. یہ صرف عوام نے اپنے گھر میں بیٹھ کے مسئلہ بنایا ہے. کسی بھی بدعتی سے بدعتی، گمراہ سے گمراہ مولوی جو شرک و بدعت میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے، وہ بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہنے والی صرف پبلک ہے جن کے اندر مال کا نشہ سوار، دوسروں کے مال کھانے کے میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ، اور کس طرح سے کس کا مال ہڑپ کر لیں اس لیے وہ نئی نئی باتیں بتاتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ بات کلیئر کر رہا ہوں، یہ غلط فہمی کسی کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. مرنے کے بعد آدمی کی جو بھی جائیداد ہے، چاہے اس کا گھر ہے، چاہے اس کی زمین ہے، چاہے اس کی دکان ہے، چاہے بینک میں اس کا کیش ہے، چاہے کہیں پہ قرضہ ہے اس کا جو ملنے والا ہے، چاہے کوئی حق ہے، چاہے کوئی سورس آف انکم ہے، سب کا سب بٹے گا، اور سب میں بٹے گا. جتنے وارثین ہیں، جتنے حقدار ہیں، سب میں بٹے گا. تو یہ وراثت کس کو کہتے ہیں یہ میں نے کلیئر کر دیا کہ اے ٹو زیڈ مال کی جو بھی شکل ہے وہ سب کو بٹنا. آگے بڑھتے ہیں. یہ بٹنا کیسے ہے؟ یعنی ایک باپ مر گیا، اس کا جو مال ہے وہ بچوں میں کیسے بٹے گا؟ اب لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ باپ مر گیا اب ساری جائیداد بچوں کی ہوگی. ایسا نہیں ہے. باپ کے مرنے کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس مال میں بچوں سے پہلے کن کا حق ہے. تو بچوں کا حق بننے سے پہلے کچھ لوگوں کا حق بنتا ہے، وہ حق مائنس کیا جاتا ہے. پھر اگر کچھ ریمیننگ کچھ بچا تو بچوں کو ملتا، ورنہ بچوں کو بھی نہیں ملتا ہے. سمجھ رہے؟ ایک آدمی اپنی جائیداد چھوڑ کے مرا، لوگ سمجھتے ہیں اس کے مرتے بچوں کا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اس کے مرتے ہی بچوں کو ہوا یا نہیں ہوا، اس سے پہلے کچھ اور چیزیں چیک کی جاتی ہیں، کچھ اور چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کہیں بچوں سے پہلے کسی اور کا تو حق نہیں بنتا. اگر کسی اور کا حق بنتا تو پہلے وہاں مال دیا جائے گا. اگر وہاں ختم ہو گیا تو بچوں کو کچھ نہیں ملے گا، اور وہاں دینے کے بعد کچھ بچا تب بچوں کی باری آئے گی. تو آدمی کے مرنے کے بعد بچوں سے پہلے کن کا حق بنتا وہ دیکھو. سب سے پہلا حق خود مرنے والے کا بنتا ہے. ایک آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس کی کفن دفن میں خرچہ آتا ہے. کفن کا خرچہ، دفن کا خرچہ، قبرستان کا خرچہ، یا مر گیا تو اس کی باڈی جو ہے لاتے ہیں گھر تک ایمبولینس سے، اس کا خرچہ، پوسٹ مارٹم ہوا تو اس کا خرچہ. یعنی بہت سارے خرچے آج کل مرنے کے بعد کبھی کبھی 20-30 ہزار کا خرچہ ہو جاتا ہے ایک آدمی کے اوپر. یعنی جان نکلنے سے لے کر سپرد خاک کرنے تک، قبر میں اتارنے تک 20-30 ہزار کا خرچہ بڑھ جاتا. یہ خرچہ کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ مرنے والے کے اپنے مال سے ادا ہوگا. یہ سب سے پہلا خرچ ہے جو وراثت میں مائنس ہوتا ہے. کفن دفن کا پورا خرچہ مرنے والے کا اپنا حق ہے. یہاں بہت سارے لوگ آگے بڑھ کے دوسرے لوگ مطلب یہ خرچہ چکانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے بہت اچھا کام ہے. ایک آدمی مر گیا، کوئی آدمی لا کے بازو والا کفن لا کے دے دیتا ہے، یہ جو ہماری طرف سے کفن ہے، سوچتے بہت اچھا کام ہے. یہ اچھا کام نہیں ہے. یہ اس آدمی کی تنقیص ہے مرنے والے کی. کیونکہ جب اس کا اپنا خود کا مال ہے تو آپ کیوں خرید کے دے رہے ہو بھائی؟ آپ کس بیس پہ دے رہے ہو؟ آپ تحفہ دے رہے ہو. تحفہ دینے کی ضروری ہے کہ سامنے والا ایکسیپٹ کرے. وہ مر چکا ہے، وہ ایکسیپٹ کیسے کرے گا بھائی؟ وہ مر چکا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی ایک ایسا آدمی ہے مطلب جو عزت دار ہے، خوددار ہے، اس سے پوچھیں کہ آپ خیرات کھاؤ گے؟ جس مثال کے طور پر کوئی کروڑ پتی آدمی ہے، میں اس سے پوچھوں کہ میاں میں چند مولویوں کے لیے کپڑا خریدا ہوں خیرات رمضان میں، اس میں سے آپ کو بھی ایک دے دوں تو اس کو اچھا لگے گا؟ جو آدمی کسی کے خیرات نہیں کھاتا ہے اسے میں بولوں میں خیرات کے کپڑے ہیں میرے پاس، ہاں آپ کو بھی دے دوں، تو کیا بولے گا کہ ہم خیرات نہیں کھاتے؟ تو وہ آدمی اگر مر گیا، زندگی بھر خیرات نہیں کھایا،
مر گیا تو خیرات کا کپڑا کائی کو پہنا تھا اس کے بعد خود کا مال ہے نا. جو زندگی میں کسی سے مانگ کے نہیں پہنا, کسی کی خیرات نہیں کھایا, نہ اس کو پسند کرتا تھا, مرنے کے بعد آپ اس کی مرضی کے خلاف, اس کا جو اپنا طرز عمل تھا اس کے خلاف آپ دوسرے کا کپڑا کیوں پہنا رہے اس کو؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ان کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا, پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کا سر والا حصہ ڈھک دو اور پاؤں کا حصہ جو کھل جا رہا نا اس پہ گھاس ڈال دو, ایسے دفن کر دو. دفن کر دیے. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو کپڑا کم پڑ رہا تھا تو کیا صحابہ کرام خرید کے پورا نہیں کر سکتے تھے؟ ہم لوگ پورا کا پورا کفن لا کے دے دیتے ہیں. کیا صحابہ کرام کے پاس اتنا شوق نہیں تھا صدقہ خیرات کا؟ اور صحابہ کرام میں ایک سے ایک مالدار موجود تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سب سے مالدار صحابی اس وقت زندہ تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی اس وقت زندہ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح حیات تھے. اتنے مالدار صحابہ کرام موجود ہیں, کوئی کفن خرید کر نہیں دے رہا کہ چھوٹا تھوڑا کم پڑ رہا ہے پورا کر دیں. کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو بے عزت کرنا نہیں چاہتے. وہ زندگی بھر خودداری کی زندگی جیے, کسی کا مانگ کے نہیں پہنے. آج اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو اپنے کپڑوں میں جا سکتے ہیں, جانے دو. زبردستی خیرات کے کپڑوں میں مت لپیٹو ان کو. یہ وجہ تھی کہ ایک عظیم صحابی کے پاؤں پہ گھاس ڈال دی گئی لیکن خیرات کا کفن نہیں دیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں, کسی کو لا کے کفن پہنا رہے ہیں. خوددار بنو, خوددار. دینے والے بنو, لینے والے نہیں. اللہ کے نبی نے کہا دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے, لینے والا نیچا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا یعنی وراثت, جو آدمی مال چھوڑ کے آتا نا, سب سے پہلا حق اس کے کفن دفن کا بنتا ہے, وہ مائنس کیا جائے گا. آگے اس کے بعد دوسرا حق کس کا بنتا ہے؟ اگر اس مرنے والے نے کسی سے قرضہ لیا تھا, کسی سے پیسہ لیا تھا, 1 لاکھ 2 لاکھ, ہو سکتا ہے 10 لاکھ لیا ہو, اور جو جائیداد چھوڑا وہ 10 ہی لاکھ کی ہے, تو کیا کریں گے؟ یہ اس کی پوری جائیداد اس کی ہو جائے گی جس نے قرضہ دیا تھا. بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. تو دوسرا حق جو مائنس ہوتا ہے وراثت سے وہ قرض ہے, کہ مرنے والا اگر کسی کا پیسہ باقی ہے سب سے پہلے اس کے مال سے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا, اس کے بعد بچوں کا ہوگا. ابھی بچے لوگ کیا کہتے ہیں ابا کے مرنے کے بعد؟ قبرستان میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں بھائی میں ان کا بیٹا ہوں, اگر ابا نے کسی سے لین دین کیا ہوگا تو آ کے مجھ سے لے لینا. بعد میں گھر پہ آتا ہے تو نہیں دیتا ہوتا ہے, وہ قبرستان میں اعلان کر دیتا ہے, بھگا دیتا گھر سے, ابا لیتے ابا جانے. جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ بچوں کا ہوتا ہی نہیں ہے جب تک قرضہ ادا نہ ہو. تو دوسرا خرچ, دوسرا حق جو مائنس ہوگا وہ قرضہ ہے, قرضہ ادا کیا جائے گا. اگر قرضہ ادا کرنے میں سارا مال ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا, بچوں کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن یہ ادا کرنا ضروری ہے. تیسرا, ابھی بھی بچوں کا نمبر نہیں آیا. تیسرا چیک کیا جائے گا کہ مرنے والے نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے اس نے کہا میرے مرنے کے بعد مسجد میں اتنا دے دینا, میرے مرنے کے بعد مدرسے میں اتنا دے دینا, میرے مرنے کے بعد فلاں غریب کو اتنا دے دینا, فلاں بھائی بہن کو اتنا دے دینا, کچھ بولا ہو, وصیت کیا ہو. تو چیک کیا جائے گا اس بندے نے مرنے سے پہلے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کی تنفیذ کی جائے گی. اب اس میں ایک الگ مسئلہ ہے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. زیادہ سے زیادہ 1/3, ایک تو جائز وصیت ہو اور 1/3 ہو اور وارث کے لیے نہ ہو, یعنی بال بچوں کے لیے نہ ہو, کسی تھرڈ پارٹی کے لیے ہو. بچوں کے لیے وصیت کرے گا تو ریجیکٹڈ ہے, اس پہ عمل نہیں ہوگا, کیونکہ بچوں کا حصہ آلریڈی اللہ نے بتا دیا. تو وصیت اگر مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے کیا, غریب کے لیے کیا, کسی دوست کے لیے کیا, یا ایسے رشتہ دار کے لیے کیا جو وارثین میں نہیں آ رہا, تو وہ وصیت نافذ کی جائے گی بچوں میں بانٹنے سے پہلے. یہ 3 کام ہو گیا, یعنی کفن دفن کا خرچہ مائنس کریں گے, قرضہ ہے تو وہ نکال دیں گے, وصیت ہے تو اسے نافذ کر دیں گے. یہ سب کرنے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے, یہ سب ہونے کے بعد بچتا ہے, تو اب آتا ہے بچوں کا نمبر. اب ان میں وراثت جو ہے تقسیم ہوتی ہے, اور جب بچوں کا نمبر آئے گا تو اب بچوں میں بھی, وارثین کو بھی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کی جائے گی کہ واقعی ان لوگوں میں کن کا حق ہے کن کا حق نہیں ہے. بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا, وارثین کے نام پہ بہت سارے لوگ کھڑے جاتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے, ہمارا حصہ ہے. تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جن کا حصہ ہے, بہت سارے لوگ جن کا حصہ ہے ان کو نہیں دیا جاتا, اور جن کا نہیں ہے اس کو دے دیتے ہیں. اکثر معاملہ الٹ دیتے ہیں. میں مثال دوں آپ کو, میں انشاءاللہ بات وقت ختم ہو رہا ہے, میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں تفصیلات پیش کروں گا. میں صرف اتنی بات واضح کرتا ہوں
जैसे बेटी है, बेटी मरने वाले की बेटी, उसका हिस्सा बनता है, उसको कुछ भी नहीं देते दुनिया भर का बहाना करके। और दूसरे अगर मरने वाले ने किसी को गोद ले लिया, किसी की औलाद को, उसको पूरा दे देते हैं, जबकि उसका एक चवन्नी भी नहीं है। यानी मामला उलट कर, जिसका है उसको देते नहीं, जिसका नहीं उसको दे देते। तो वारिसीन का जब नंबर आएगा ना, तो ये देखा जाएगा कि वारिसीन की लिस्ट में जो लोग खड़े हैं, क्या सबका हिस्सा है या ऐसे आके खड़े हो गए हैं। तो उसमें कई लोग ऐसे आ जाते हैं जिनका हिस्सा नहीं होता। जैसे ये एक मिसाल दे दी आपने, अगर किसी ने कोई बच्चा गोद लिया है, उसका जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। इस्लाम में गोद लेने का कोई सिस्टम नहीं। आप किसी का खर्चा संभाल सकते हो, कोई यतीम है ना, आप उसको पाल पोस के बड़ा करो, लिखाओ पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसे लाके बेटा बना लो और जायदाद में उसका हिस्सेदार बन जाए, ये नहीं हो सकता। हाँ, आप जिंदा है ना, तो आप उसको कुछ गिफ्ट कर दो, वो भी चलेगा। जीते जी गिफ्ट कर दो, वो भी चलेगा। आप 1/3 वाली वसीयत कर दो, वो भी चलेगा, लेकिन वो वारिस नहीं बन सकता आपका। वो आपका खून नहीं है, उससे आपका रिश्ता नहीं है। मुंह बोल के आप किसी को वारिस नहीं बना सकते। तो ऐसा आदमी अगर वारिसी में, उसको निकाल के बाहर करेंगे, उसको हिस्सा नहीं देंगे। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी ने शादी किया, एक आदमी की बीवी मर गई, उससे कुछ बच्चे थे, दूसरी औरत से शादी किया, या मान लो बीवी नहीं भी मरी, ऐसे किसी ऐसी औरत से शादी किया जिसका शौहर मर चुका, बेवा, और उसकी अपनी औलाद। अब बेवा आमतौर से हमारे यहाँ उसकी शादी होती है ना, तो बच्चों को भी घसीट के अपने साथ ले आती नए शौहर के पास। बल्कि बहुत सारी औरतें तो बाकायदा मुआहदा करती हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी इसी शर्त कि हमारे बच्चों को कबूल करना पड़ेगा। कबूल करने का मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनेगा। तो इस्लामी शरीयत में ऐसे बच्चों का कोई हिस्सा नहीं। यहाँ पे उनका हिस्सा है अपने रियल बाप की प्रॉपर्टी में। आखिर वो किसी के बाप किसी के बच्चे होंगे ना, ऐसे तो नहीं आगे दुनिया में, कोई तो होगा ना बाप उनका। तो जो उनका रियल बाप है वहाँ पर उनका हिस्सा है, इधर नहीं है। बेवा ने दूसरे शौहर से शादी किया, अपने बच्चों को लेकर आई है, यहाँ उसका जो सेकंड हस्बैंड है, उसके माल में उसके पहले शौहर के बच्चों का एक चवन्नी भी हक नहीं, कुछ भी हक नहीं। अगर ये शौहर को कहता है कि मैं तुम्हारे खर्च का जिम्मेदार हूँ, ये जो बच्चे लेकर आई हो मैं इसे कुछ देने वाला नहीं, ये कहने का वो हक रखता है। उनके बच्चों का, जो पुराने बच्चे, उन बच्चों का सारा जिम्मेदार उसका पुराना शौहर होगा, या वो मर गया तो उसके घर वाले होंगे, दूसरे लोग होंगे। लेकिन ये जो नई शादी हो रही है ना, ये शौहर उन बच्चों का बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह ने उसे नवाजा है और अपनी मर्जी से कुछ देना चाहे दे, खर्चा उठाना चाहे तो अच्छी बात है, इंसानियत के तहत रहम खा के उसको एक्सेप्ट कर ले तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक जिंदा है, जब तक उनको नवाज सकता है, मरने के बाद उसे ये अथॉरिटी नहीं हो कि अपने माल में उसको वारिस बना दे। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं पास कर सकता वो कि मैं मरूंगा तो इन बच्चों को भी हिस्सा दे देना, ऐसा बोल भी नहीं सकता वो, ये उसके हाथ में नहीं है, अल्लाह का कानून है। तो ये लोग भी वारिसीन में खड़े हो जाते हैं हिस्सा लेने के लिए, इनका कोई हिस्सा नहीं होता। ऐसे एक और लोग हैं जो वारिसीन में आ जाते हैं जबकि उनका हिस्सा नहीं होता। बहुत सारे लड़के और लड़कियां शादी से पहले ताल्लुक़ में रखते हैं, और शादी से पहले लड़की बच्चे की माँ बन जाती है, बच्चे की माँ बन के उसके बाद दोनों शादी करते हैं। शादी के बाद जो बच्चा पैदा होता है ना, वो नाजायज़ और हराम का बच्चा, क्योंकि हलाल रिश्ते से उसका वजूद नहीं हुआ, ये दोनों हरामकारी कर रहे थे तब वो पेट में पला है। अब शादी हुई, उसके बाद इसकी वलादत हुई, अब ये लड़का इसका बेटा नहीं माना जाएगा, वो उसकी औलाद नहीं, घर की उसका खून है, लेकिन इस्लामी शरीयत की रूह से उसका नस्ब साबित नहीं होगा और फिर वो विरासत में हिस्सेदार भी नहीं होगा। सुनन तिरमिज़ी वगैरह की बहुत ही वाज़ेह हदीस है, अय्युमा रजुलिन आहरा बिहुर्रतिन औ अमतिन फलवलदु वलदु ज़िना ला यरिस वला युरस, कि जिसने किसी के साथ ज़िनाकारी किया, ज़िना के नतीजे में कोई बच्चा पैदा हुआ तो ला यरिस, वो जिससे पैदा हुआ उसका वारिस नहीं होगा, वला यूरस, और ना बच्चा बड़ा होकर अगर कमाता है और उसी बच्चे से पहले वो मर जाता है, बाप जिसके नुत्फे से पैदा हुआ, तो उसकी प्रॉपर्टी में इसका भी हिस्सा नहीं है। दोनों साइड से कनेक्शन टूट जाता है विरासत का, ना इसके माल में उसका हिस्सा, ना उसके माल में इसका हिस्सा है, लेकिन हमारे समाज में उसको भी दे देते हैं, इस बात की कोई परवाह नहीं। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिनका हिस्सा नहीं है वो लेके चले जाते हैं, और जिनका हिस्सा है उनको नहीं मिलता। जैसे बेटियां, उनका हिस्सा नहीं मिलता, मरने के बाद उसकी बीवी जिंदा, उसका हिस्सा नहीं मिलता, मरने के बाद मरने वाले का बाप जिंदा तो उसका भी हिस्सा उसको नहीं मिलता, मरने के बाद मरने वाले की माँ जिंदा तो उसका भी हिस्सा उसको भी नहीं मिलता, मरने के बाद मरने वाले की माँ नहीं है और नानी है तो उसका भी हिस्सा उसको नहीं मिलता।
مرنے کے بعد مرنے والے کی ماں زندہ نہیں لیکن دادی ہے تو اس کا بھی حصہ بنتا، اس کو نہیں ملتا. یعنی ایک لسٹ ہے حصے داروں کی، ان کو کوئی نہیں دیتا اور ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں بنتا. تو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں کہ کچھ لوگ جن کا حصہ نہیں بنتا ان کو دے دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جن کا حصہ بنتا ہے ان کو نہیں دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں باتیں اور بھی ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا، میں بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کچھ اور باتیں اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اگلے جمعہ کے خطبے میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے معاملات اللہ اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین.